پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ خوف صرف چھوٹا سا ہو اور تھوڑا ہو، لیکن اس کے بعد جب آپ اس خوف کو جگہ دیتے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے نا، وہ اس چیز میں چینج ہو جاتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. یعنی پہلے تو ایک خوف تھا، ایک کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، پھر یہ خوف آپ کا بن گیا فیوچر کے حوالے سے کہ اب آگے کیا ہوگا میرا، 10 سال بعد میرا کیا ہوگا، 20 سال بعد میں کہاں کھڑی ہوں. تو یہ خوف پہلے آ جاتا ہے. پھر جب یہ خوف بڑھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر نا ایک لڑائی کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے. لڑائی کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا تو اس کے بعد ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمارے سانس ہانپنے لگتا ہے، شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم سائنٹیفک زبان میں پینک اٹیک کہتے ہیں. اور یہ پینک اٹیک کب ہوتا ہے؟ یہ پینک اٹیک اچانک سے کسی کو بھی ایک دم نہیں آتا. یہ پینک اٹیک آتا ہے بہت دنوں کی انگزائٹی کے بعد. انگزائٹی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ انگزائٹی کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور آپ نہیں کر رہے، آپ نے اپنا کمرہ سمیٹنا ہے، آپ نے اپنا روم مینج کرنا ہے اور آپ کر نہیں رہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے کرنا ہے اور میں کر نہیں رہی. تو جب آپ نہیں کر رہے نا، لیکن آپ کو اپنا روم گندا نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنی ٹیبل پہ مٹی نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری وارڈروب خراب ہو رہی ہے اور آپ کر نہیں رہی ہیں، تو آپ کے اندر سے نا اندر والا وہ کہنا شروع کرے گا تم کر نہیں رہی ہو، تم کر نہیں رہی ہو، تم کر لو. اور یہ جو اندر کی جنگ ہوتی ہے نا، یہ آپ کی انگزائٹی بنتی ہے. جب کبھی انگزائٹی محسوس ہو نا، گھبراہٹ محسوس ہو، تو سوچیں کہ میں ایسا کیا کرنے والا کام تھا جو میں کر نہیں رہی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اس وقت انگزائٹی ہے. اور جب آپ اپنے اندر کی آواز کو نہیں سنتے تو یہ انگزائٹی بڑھتے بڑھتے آپ کا خوف بن جاتی ہے، اور خوف کے بعد پھر وہ پینک اٹیک کی شکل اختیار کرتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو مینج کرتے ہیں. جیسے اس میں ایک مووی بھی آئی تھی لمٹ لیس، میں نے دیکھی نہیں لیکن میں نے اس کا بہت تعریف سنی اور میں نے اس کے کچھ چنکس دیکھے ہیں، جس میں وہ اس آدمی کی یہی بات بتاتے ہیں کہ اس کا گھر جو تھا نا بالکل میسڈ تھا، اور چیزیں ادھر پھیلی ہوئی ہیں ادھر پھیلی ہوئی ہیں، بالکل جیسے کچرا خانہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ایک دن اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے یہ سب چیزیں ان کو مینج کرنا ہے، ان کو صاف صفائی کرنی ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور پھر جب وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے تو اس کے اندر کی جو گھبراہٹ تھی، جو اس کی انگزائٹی تھی، وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی. تو آپ نے اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کرنا ہے کہ میری کوئی ایسی ذمہ داری تو نہیں جس کو میں ادا نہیں کر رہی، اور اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے میں اینکشس فیل کر رہی ہوں، اور یہ اینکشسنس بڑھتے بڑھتے میرے اندر کسی قسم کا کوئی پینک اٹیک کریٹ کر رہی ہے. یہاں پہ جو ہے نا ہمیں رک کر اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. اچھا، اب اس خوف سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس خوف سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دعا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی برے ممکنہ نتیجے سے محفوظ رکھے. خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے. تو آپ دعا کریں گے کہ اللہ تو مجھے کسی بھی برے ممکنہ نتیجے سے محفوظ رکھے. دوسرا، آپ نے سوال اٹھانا ہے اپنے آپ سے، خود سے سوال کرنا ہے کہ میں کون سا ایسا قدم اٹھا سکتا ہوں یا سکتی ہوں جو مجھے اس خوف سے دور رکھے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کے اندر کیا سوال آئے گا، کیا جواب آئے گا کہ میں کون سا ایسا قدم اٹھا سکتا ہوں جو مجھے اس خوف سے ڈیٹیچ رکھے. اور پھر بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ خوف ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ بس میرا خوف ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، ورنہ حقیقت اس سے مختلف ہے. یہ آپ نے خود اپنے آپ کو بار بار سمجھانا ہے. اچھا، اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. تم بتاؤ ذرا، مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا ہوگا تو نہیں نا، ایسا ہوگا تو نہیں نا. ہم 1 سے پوچھتے، 2 سے پوچھتے، 3 سے پوچھتے، اور ہم پوچھ کے خود اپنے آپ کو مزید سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا کرتے. منفی سیلف ٹاک جو ہے نا، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو پازیٹیولی اپنے لیے استعمال تو کریں، یہ آپ کی بڑی زبردست سیلف کاؤنسلنگ کا ایک ذریعہ بن جائے گی. آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو بار بار نا یہ بات سمجھائیں. دیکھیے